السلام علیکم دوستوں، آج ایک دفعہ پھر نوید دیا خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئی کتاب کے ساتھ۔ آج جس کتاب کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کا نام ہے سفالگر، بشرا سعید صاحب کی لکھی ہوئی کتاب سفالگر۔ جی ہاں، بشرا سعید صاحب، بیکاز یہ کتاب ایک فیمیل رائٹر کے نام سے ایک میل رائٹر نے لکھی ہے۔ بشرا سعید جو ہے یہ ان کا پین نیم ہے۔ اس طرح نارملی ویسٹ میں بھی بہت ہوتا ہے کہ بہت سارے جو میل رائٹرز ہیں وہ فیمیل رائٹرز کے نام سے لکھتے ہیں، اور جو فیمیل رائٹرز ہیں وہ میل رائٹرز کے نام سے لکھتی ہیں۔ جس طرح نورا رابرٹ ہیں، یہ اس طرح کے اور بھی بہت سارے نام ہیں جو فیمیل رائٹر ہوتے ہوئے بھی میل رائٹر کے نام سے لکھتے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا مائتھولوجی ہے اس کا مجھے اتنا خاص علم نہیں ہے، لیکن ایسا ضرور ہوتا ہے۔ بہرحال تو قطع نظر اس کے کہ کس نام سے لکھی گئی ہے، ہم چلتے ہیں کتاب کی جانب۔ کتاب کا نام ہے سفالگر، بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، بہت ہی زیادہ ڈیٹیلڈ میں جا کے انہوں نے اپنے کیریکٹرز کو ڈیفائن کیا ہے، بہت ہی زیادہ خوبصورت پلاٹ سیٹ کیا ہے۔ ویسٹ میں موسٹلی اس کا پلاٹ سیٹ ہے، اور پاکستان میں بھی یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ حصہ دکھایا گیا ہے، اور کس طریقے سے ویسٹرن کلچر کو انہوں نے اس کتاب میں پورٹری کیا ہے، بہت ڈیٹیلڈ میں جا کے جو ہے وہ ایک ایک چیز کو ڈیفائن کیا ہے۔ اس کی ووکیبلری از جسٹ آسم، مجھے بہت پسند آئی ہے۔ کیریکٹر بالخصوص پرنیا کا کریکٹر اور ایڈم گرینٹ کا کریکٹر جو ڈیفینیٹلی ہیرو اور ہیروئن ہیں، اور انہوں نے کس طرح سے اپنی اس محبت کا آغاز کتنی ریپڈلی ہوا اور کس ایک انوکھے انداز میں ہوا، اور وہ کس طرح سے ان کے مرتے دم تک باقی رہی، اور کیسے غلط فہمیاں انسان کی محبت کو کیا سے کیا بنا دیتی ہیں، وہ اس میں کافی اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا ہے انہوں نے۔ اور بلیو کریں کہ مجھے یہ کتاب یقیناً بہت زیادہ پسند آئی ہے، اور جتنا بھی میں اس کو پڑھتا تھا اور جتنا باقی رہ جاتا تھا، میرے دل میں لگن رہتی تھی کہ میں کس طریقے سے اس کتاب کو جلد از جلد جو ہے وہ مکمل کر سکوں۔ اور جب میں نے اس کتاب کو مکمل کیا، اس کا اینڈ پڑھا، تو یقین کریں مجھے بہت پسند آئی، بہت اچھا لگا، اور میں نے اپنے اس ٹائم کو بہت انجوائے کیا جو میں نے اس کتاب کو پڑھنے میں گزارا ہے۔ ضرور حاصل کریں۔ اور بشرا سعید صاحبہ کہنے چلے فی الحال تو کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، لیکن اپنے پیچھے ایک بہت خوبصورت ادب چھوڑ کے گئی ہیں۔ یقیناً ان کی بہت زیادہ کتابیں میں نے نہیں پڑھی ہیں، یہ ان کی ایک پہلی کتاب کہہ سکتے ہیں۔ بہت زیادہ کیا، میں نے کوئی بھی ان کی کتاب نہیں پڑھی ہے، لیکن یہ سفالگر پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے کیا لکھتی رہی ہیں، اور اس کتاب میں جو چیزیں انہوں نے جس ریسرچ کے تحت لکھی ہیں، یقین کیجیے وہ بہت زیادہ داد کی طلبگار ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ان کو یہ کتاب پڑھ کے ایک ٹریبیوٹ دیں، ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اپنی لائبریری کا حصہ اسے ضرور بنائیں۔ لیکن ہاں، ون مور تھنگ، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو وائنڈ اپ کریں، میں چھوٹا سا ایک ڈسکشن آپ سے کرنا چاہتا تھا، ایک جنرل ڈسکشن، کہ ہم لوگ پڑھتے کیوں نہیں ہیں، ہمیں کیوں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں اس لیے پڑھنا چاہیے کہ پڑھائی ہی سب کچھ ہے۔ تعلیم کے بغیر ہمارا کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل سیدھی راہ میں نہیں ہو سکتا۔ ہم آج اپنے ملک کا جو حال دیکھ رہے ہیں، بالخصوص پاکستان میں جو اس وقت ہو رہا ہے، وہ صرف اس کی ایک مین ریزن یہ ہے کہ ہم نے اپنی کتابیں اور اپنا ادب اور اپنے علم جو ہماری میراث تھا، اس کو اپنے آپ سے ہٹا کے ہم پروفیشنلزم کی طرف زیادہ مائل ہو گئے ہیں۔ میں بھی ایک پروفیشنل ہوں، میں بھی ایک جاب کرتا ہوں، میرے پاس بھی یقین کیجیے فیملی ہے، میرا چھوٹا بیٹا ہے، ٹائم نہیں ہے، لیکن ٹائم کسی کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں ٹائم نکالنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر ہم نہیں پڑھیں گے، اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو ہم آگے کیسے سکھائیں گے۔ میرے آنے والی نسل جو ہے، اگر وہ مجھے کتاب کے ساتھ نہیں دیکھے گی تو وہ کیا کرے گی، وہ بھی کتاب کو ہاتھ نہیں لگائے گی۔ ہم موسٹلی اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں موویز دیکھنے میں، ہم ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھنے میں۔ اوبویسلی ایک انجوائیبل تھنگ ہے، آپ کے پاس سارا دن کے ہیڈک کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ دو چیزوں میں اپنے آپ کو، مطلب پڑھائی میں بھی رکھیں اور یوٹیوب پہ بھی رکھیں۔ اگر آپ سوچتے ہو یار میں کتاب نکالوں گا، اس کو بیٹھ کے پڑھوں گا، پھر کوئی نہ کوئی کام بیچ میں ذہن میں آتا ہے، انفیکٹ اس 10 منٹ کے ٹائم میں میری 2 پیجز بھی ختم نہیں ہوں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ میں ایک یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ لوں۔ ٹھیک ہے، آپ 10 منٹ کے ٹائم میں ایک دن یوٹیوب کی ویڈیو دیکھیں، اور ایک دن آپ ایک کتاب بھی ضرور کھول کے دیکھیں۔ اس سے آپ کے علم میں ہی اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی سوچ بدلے گی، کیونکہ ہماری سوچ سلولی اینڈ گریجولی وہ اس طرف ڈھال دی گئی ہے جس طرف اسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم کتابوں سے دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا چلیں، کتابوں سے تو دور ہو ہی رہے ہیں، اب ہم ساتھ ساتھ پرنٹ میڈیا سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے ہمارے گھروں میں ہم سب جب چھوٹے تھے، یا جو ہمارے بزرگ ہیں، وہ اخبار پڑھا کرتے تھے۔ آج اخبار ختم ہو چکا ہے، آلموسٹ ختم ہو چکا ہے۔ اب سارا کچھ میڈیا پہ ہے، ایک ایک سیکنڈ کی، ایک ایک منٹ کی رپورٹس، ایک ایک منٹ کی نیوز جو ہے وہ میڈیا پہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو ایک الیکٹرانک میڈیا ہے، اٹ از اے ویری گڈ میڈیم، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، میں خود آپ سے اس الیکٹرانک میڈیم کے تھرو ہی بات کر رہا ہوں، بٹ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو
किताब को छूने का मज़ा है, जो किताब को हाथ में लेके पढ़ने का है, वो यकीन कीजिए आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ने में यकीनन नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों की मजबूरियों की वजह से जो लोग नहीं ख़रीद सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते किताबें, यकीनन बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ पे आपको ये किताबें मिल जाएंगी। तो आप प्लीज़ अगर ख़रीद के नहीं पढ़ सकते तो उन वेबसाइट्स के थ्रू जाके इन किताबों को ज़रूर पढ़ें। मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो करूँ जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे उर्दू की बुक्स अवेलेबल हैं, डाइजेस्ट अवेलेबल है, मैगज़ीन्स अवेलेबल हैं, ताकि उन राइटर्स को जिनको हमारे नए आने वाली नस्ल जो है या हमारे हम असर जो हैं वो भूल चुके हैं या जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है उनको भी थोड़ी सी पजीराई मिले। वो बहुत ज़्यादा मुआवजे के अगेंस्ट ये काम नहीं करते। मोस्ट ऑफ द राइटर्स ये सब इसलिए करते हैं कि वो अंदर से एक राइटर किताबें लिख कर ही अपना गुजर बसर करते हैं और उनकी यही ख्वाहिश लिखी हुई किताबों को, उनके किए हुए काम को कोई सराह सके, कोई पसंद कर सके। हम बहुत सारे राइटर्स के चेहरे तक नहीं पहचानते माँ सिवाय उन चंद राइटर्स के जो टीवी पे आते हैं जैसे, लेकिन इस तरह के बहुत सारे, मसलन जी बुशरा सईद है, आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग जानते हैं कि बुशरा सईद साहिबा जो थी वो साहिबा नहीं थी, साहब थे। इसी तरह के बहुत सारे राइटर्स हैं जिनको हम बाय फेस जानते तक नहीं हैं, तो एटलीस्ट हम उनको उनके नाम से जानें, उनके नाम से पहचानें, लेकिन हम पढ़ें, वक्त निकाल के पढ़ें। ये किताब अपनी गाड़ी में रखें, गाड़ी में नहीं रख सकते, बस में ट्रैवल करते हैं, बस में चलते हुए, गुजरते हुए, सफ़र करते हुए पढ़ें। अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, छोटे से ब्रेक्स लेते हैं, कोशिश करके उन ब्रेक्स के दौरान पढ़ें। जहाँ आपको जब मिले सोने से पहले पढ़ें। आप यकीन करें आप अपने इस वक्त को जो आप किताबों के साथ गुजारेंगे बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियोस देखते रहें, कमेंट्स करते रहें, मेरी गलतियों को माफ़ कीजिएगा और जो गलतियाँ मैं करता हूँ उसके बारे में अगर आप मुझे आगाह करेंगे तो यकीन कीजिए मुझे इससे बहुत मदद मिलेगी और आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए और मेरी वीडियोस को ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। हाँ, एक चीज़ और, अब तक जितनी भी किताबें मैंने की हैं वो उन किताबों के बारे में मैंने बात की है जो मुझे बहुत पसंद आई। नेक्स्ट टाइम मैं उन किताबों के बारे में थोड़ी सी बात करूँगा जो मुझे पसंद नहीं है, उसकी क्या रीज़न्स हैं, वो कौन सी किताबें हैं, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।